یہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ کیا کبھی کوئی قوم اس حد تک اندھی ہو سکتی ہے کہ نبی سامنے ہو، اللہ کی آیات واضح ہوں، اور پھر بھی انسان خود اپنی تباہی کو دعوت دے؟ ایک ایسا شہر جہاں گناہ فخر بن گیا، جہاں برائی کو قانون کی حفاظت حاصل تھی، اور جہاں ایک نبی تنہا کھڑا تھا اپنی قوم کے سامنے، اللہ کے عذاب اور رحمت کے درمیان۔ یہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، ایک ایسا انجام جو قیامت تک انسان کو جھنجھوڑتا رہے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو اخلاقی زوال کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ یہ قوم شہروں کی ظاہری ترقی میں آگے تھی، مگر دلوں میں اندھیرا تھا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں، بلکہ ایک الہی انتباہ ہے، ہر اس معاشرے کے لیے جو فطرت، وحی اور اخلاق کو روند ڈالے۔ یہ سرزمین آج بحر مردار کے آس پاس جانی جاتی ہے۔ قرآن اسے قوم لوط کے شہر کہتا ہے، سدوم، امورہ اور ان کے اطراف۔ یہاں لوگ کھلے عام ایسے افعال کرتے جنہیں دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ قرآن اعلان کرتا ہے، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کی؟ یہ قوم مردوں کی طرف رغبت رکھتی تھی۔ یہ فعل صرف گناہ نہیں بلکہ اجتماعی بغاوت تھا، اللہ کی تخلیق کے نظام کے خلاف۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات دعوت دیتے رہے، نرمی سے، درد سے، آنسوؤں کے ساتھ، لیکن جواب ایک ہی تھا، تم پاک باز بنتے ہو، تم ہمارے شہر سے نکال دیے جاؤ گے۔ قوم لوط کی ایک اور پہچان تھی، ظلم، راستوں پر ڈاکہ، اجنبیوں کی بے عزتی اور گناہ پر اصرار۔ یہ صرف ذاتی برائی نہ تھی، یہ اجتماعی نظام بن چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام ہر بار خبردار کرتے، اللہ سے ڈرو، یہ راستہ تباہی کا ہے، مگر قوم ہنستی، طنز کرتی، کہتی اگر سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین کا صبر آسمان سے سوال کرنے لگا۔ ایک دن چند خوبصورت نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ یہ عام انسان نہ تھے، یہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے، وہ جانتے تھے ان کی قوم کس حد تک گر چکی ہے۔ قوم کو خبر ہو گئی، ہجوم امڑ آیا، دروازے پر شور، بے حیائی کے نعرے۔ حضرت لوط علیہ السلام دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبی کی بے بسی آسمان تک پہنچی۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ حکم نازل ہوا، رات کے آخری پہر اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ صرف ایک شخص مستثنا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ وہ جسم سے ساتھ تھی مگر دل سے قوم کے ساتھ، وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل تھی۔ یہ صرف رشتہ نہیں تھا، یہ ایمان کا معیار تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کو ہلا دیا۔ فجر سے پہلے آسمان کانپ اٹھا، زمین چیخ اٹھی۔ قرآن بیان کرتا ہے، زمین کو الٹ دیا گیا، اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر، پتھروں کی بارش ہوئی، نشان زدہ پتھر، ہر ایک اپنے مجرم کے لیے۔ کوئی چیخ کام نہ آئی، کوئی دیوار پناہ نہ بن سکی، کوئی طاقت بچا نہ سکی۔ یہ صرف عذاب نہیں تھا، یہ عدل تھا۔ زمین نے گواہی دی کہ جب گناہ قانون بن جائے تو اللہ کا فیصلہ اٹل ہو جاتا ہے۔ قوم لوط کا انجام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ گناہ جب فخر بن جائے اور حق مذاق تو تباہی قریب ہوتی ہے۔ یہ واقعہ نفرت سکھانے کے لیے نہیں بلکہ خبردار کرنے کے لیے ہے۔ اسلام پاکیزگی سکھاتا ہے، حدود سکھاتا ہے، رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا لیکن سرکشی کو برداشت بھی نہیں کرتا۔ آج کا انسان جب اس کہانی کو سنتا ہے تو خود سے ایک سوال کرے، کیا ہم حق کو پہچان کر خاموش تو نہیں؟ یہ قصہ صرف ماضی نہیں، یہ آئینہ ہے ہر دور کے لیے۔